الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ایام تشریق کے پہلے دن، جس کو بعض روایات میں یوم قر کہا گیا ہے، اور بعض علماء کے مطابق ایام تشریق کے 3 دنوں میں اس دن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. جس دن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 11 ذی الحجہ کی تاریخ، اور رب کائنات کے فضل و کرم سے کل جس دن سے ہم گزرے، وہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دن تھا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں یوم النحر کہا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ کی وہ تاریخ جس میں رب کائنات کی رضامندی کے لیے، ایثار و قربانی کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ دن جس دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی عیدوں میں سے ایک عید قرار دیا. اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش کرتے تھے، میدان میں نکل کر کے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد مسلسل 3 دنوں تک قربانی کا اہتمام، ایام تشریق کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام میں موجود تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے بعد 3 دنوں کو ایام تشریق قرار دیا. تفسیر ابن کثیر میں فی ایام معدودات کی شرح تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے عمل اور ان کے آثار کو ذکر کر کے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایام تشریق یہ 3 دن ہیں، اور یوم النحر یہ 1 دن ہے، یعنی مکمل 4 روز تک مسلمان اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے قربانی پیش کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ رب کائنات نے ہم کو سال میں کم از کم 2 عیدیں عطا فرمائی. ان 2 عیدوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات پر ابھارا کہ ہم اس میں خوشیوں کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلیں. ان 4 ایام میں اور عید الفطر کے 1 دن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، خوشیوں کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کی خوشی اور مسرت میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا، اور اظہار خوشی کے لیے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جیسے 5 وقتہ نمازوں میں وہ مسجدوں میں حاضر ہو کر کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ہفتہ واری عید جمعہ کے دن پورے محلے کی ساری چھوٹی مسجدیں بند کر کے ایک جامع مسجد میں مسلمان جمع ہوتا ہے، ویسے ہی سال میں 2 دن ایسے ہیں کہ بڑی مسجدیں بھی بند کر دی جائیں اور عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو کر کے مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرے. پورے علاقے، کئی جامع مسجد کے اجتماعات میدان میں جمع ہو کر کے ایک بھیڑ کی شکل میں رب کائنات کی بڑائی بیان کریں، خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی مسرت اور خوشی میں شامل ہوں.
اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے ملنساری پیدا کی جائے، خوشی کے اظہار کے لیے شریعت سے نہ ٹکرانے والے چاہے اپنے علاقوں کے ریت رواج ہوں، اگر وہ خوشی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے نہیں ٹکراتی تو اس کو اپنایا جائے، ایک دوسرے سے مسرت کا اظہار کیا جائے۔ یہ خوشی کے یہ 4-5 ایام ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا ہے۔ بعض روایات میں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ ایام تشریق اور یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن، اور ادھر عید الفطر یعنی جو رمضان کے بعد عید منائی جاتی ہے شوال کی 1 تاریخ کو، یہ ایام ہمارے عید کے دن ہیں۔ بعض روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ یوم النحر وثلاثۃ بعدہ، کہ یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن یہ ہمارے لیے ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے ایام ہیں، ذبیحہ پیش کرنے کے ایام ہیں، لہذا یہ یوم القر جس سے ہم گزر رہے ہیں، ایام تشریق کا پہلا دن 11 ذی الحجہ کی تاریخ، یہ ایام تشریق میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عید کے یہ ایام ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے یہ ایام تشریق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ رب العالمین کی تکبیرات اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے ایام، اللہ رب العالمین کی توحید کے اعلان کے ایام، شرک سے برات کے ایام، یہ سارے کے سارے ایام ہمارے لیے بہت مبارک ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اہم مواقع کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی، تو ان اہم ایام کو، اہم مواقع کو رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور پرہیزگاری سے جوڑ کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اے لوگو یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو، اگر بڑے جانور کی اجازت ہے تو وہ جانور یا چھوٹا جانور جو عید الاضحیٰ یا ایام تشریق میں تم رب کائنات کی رضامندی کے لیے پیش کرتے ہو، یہ جانور، اس کا گوشت اور خون، اس کا کھال اور اس کی مختلف چیزیں یہ رب کائنات کو نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارا تقوی مطلوب ہے کہ تم کتنا اخلاص پیدا کرتے ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہو، رب کائنات کی خشیت اور رضامندی کا کتنا پاس و لحاظ کر کے ان جانوروں کو ذبح کرتے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم دکھاوے کے لیے بڑی بڑی بولیاں لگا کر کے جانور خریدتے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم بازاروں میں جا کر کے بکرا خریدتے ہوئے، جانور خریدتے ہوئے اپنے فوٹوز اور ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پر شہرت طلبی کا ذریعہ اور اسباب مہیا کرتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا اس کا گوشت اور وَلَا لُحُومُهَا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ رب کائنات کو اس کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا راز، تمہارا اخلاص اور دل کی کتنی گہرائی سے تم رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرتے ہو، یہ چیز رب کائنات کو مطلوب ہے۔ تو اسلام کے بنیادی احکامات، اہم قسم کے جو احکامات رب کائنات نے ذکر کیے ہیں، ان میں ان احکامات کی پیروی کرنے کو تقوی کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کا مقصد رب کائنات نے فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔
نکاح اور شادی بیاہ کا موقع جو انسان کی زندگی میں دو کتابیں اگر رکھی جائیں، دو ابواب اور دو موضوعات متعین کر دیے جائیں، تو ان میں دوسرا موضوع یا زندگی کی کتاب پلٹنے اور موضوع چینج ہونے کے بعد انسان کی زندگی میں جب ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب تک وہ تنہا تھا، لیکن اب وہ اپنی بیوی کا، اپنے دوسرے خاندان کا ذمہ دار ہو گیا، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ صرف ملاپ کا نتیجہ نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اسلامی تربیت کریں۔ اس نکاح کے موقع سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبۃ الحاجہ ہم کو بتایا، اس میں بار بار تقوی کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ موقع جس موقع کا انسان کو انتظار ہوتا ہے، اس موقع پر بھی تقوی اور پرہیزگاری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ تقوی انبیاء کرام کا سب سے اہم شعار تھا۔ یہ تقوی انسان کی روزی روٹی کے وسعت کا ذریعہ ہے۔ یہ تقوی انسان کی مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب کائنات کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی روٹی کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عنایت فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی اس روزی کے حصول کا نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ اس کے پاس خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے صاف و شفاف پانی یا روزی روٹی نہیں ہے، لیکن رب کائنات کا تقوی ہے تو اس کو بہترین غذائیں ملتی ہیں، اچھا پانی ملتا ہے، زندگی گزارنے کے وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عنایت فرماتا ہے جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو رب کائنات کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقوی یہ انبیاء کرام کا شعار تھا۔ ہر بڑی عبادت کا نتیجہ یہی تقوی ہے۔ رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد یہی تقوی ہے، اور حج بیت اللہ جس کی انجام دہی کے لیے لاکھوں حجاج کرام وہاں کے انتظامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جمع ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں رب کائنات کا تلبیہ پکارا جاتا ہے۔ ایک ہی جیسے لباس میں لباس کو زیب تن کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے، اس حج بیت اللہ کا مقصد بھی یہی تقوی ہے۔ اسی تقوی کو اختیار کرنے کے لیے ساری دنیا سے کوئی پیدل، کوئی سواریوں پر، کوئی ہوائی جہازوں پر، کوئی پانی کے راستے سے، کوئی خشکی کے راستے سے جا کر کے مکہ مکرمہ میں جوق در جوق جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بنیادی عبادتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان تقوی اختیار کر لے، رب کائنات اس کو مشکلات سے نکال کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کی مشکلات اور اس کی بگڑی کو بنا کر کے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ دیکھتا ہے انسان کہ دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرے گا، لیکن اس تقوی کی بنیادوں پر رب کائنات آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی،
کہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ان گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن اپنی زندگی میں جب قدم بڑھائے، کہیں چلے، کسی بات کا فیصلہ کرے، تو فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھہر جائے، سنجیدگی اختیار کرے، صبر و تحمل سے کام لے، اور رب کائنات کے سامنے اپنے فیصلے کو رکھ دے، علماء سے رائے کرے، دین کے ترازو میں اس فیصلے کو تول لے، اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو آگے قدم بڑھایا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں بعض صحابہ کرام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا کہ یہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ ایک انسان اگر خاردار جھاڑیوں کے درمیان واقع تنگ راستے سے اگر گزرتا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ راستہ بہت تنگ ہے اور اس میں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کانٹوں میں اس کا جسم اور اس کا کپڑا الجھ کر کے تباہ ہو جائے گا، کپڑا پھٹ جائے گا، جسم زخمی ہو جائے گا، تو اس راستے سے ایک انسان کیسے گزرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بڑے خاموشی کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے جسم کو سمیٹتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے پکڑتا ہے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ اس راستے سے گزرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خار میں اور جھاڑیوں میں اس کے کپڑے پھنس جائیں، الجھ جائیں، اور اس کے بعد اس کو نقصان پہنچ جائے۔ یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں جہاں بے پردگی کے کانٹے، فحاشی کے کانٹے، نشہ آور چیزوں کو اپنانے کے کانٹے، اور ہر وہ برائی جو برائی انسان کے ایمان و اسلام کو متاثر کرتی ہے، ایسی دنیا میں انسان کو کس طریقے سے سنبھل کر کے احتیاط کے ساتھ گزرنا ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کا نام یہ تقویٰ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تقویٰ کو اختیار کریں جو قربانی اور عید الاضحیٰ میں جانوروں کو قربان کرنے کا بھی بنیادی مقصد قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صحابہ کرام کو ابھارا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس تقویٰ کو صبر کے ساتھ جوڑ کر کے پیش فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے لوگو سن لو کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے، اگر تم لوگ صبر و تحمل سے کام لیتے اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتے، لا يضركم كيدهم شيئا، تو دشمنان اسلام کی جو بھی حربیں ہیں، جو بھی سازشیں ہیں، جو بھی پلاننگ ہے، یہ ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ رب کائنات سے جوڑ کر کے تقویٰ اختیار کرنے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں بیٹھانے، اور آنے والے مسائل کو صبر و تحمل کے ذریعے ہینڈل کرنے کے نتیجے میں رب کائنات ساری کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے گا۔ آپ دیکھیں موجودہ دور میں کتنی بھی مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہوں، کیا ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑا؟ آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے اوپر پہاڑ سے پتھر گرانے کی سازشیں کی گئیں، آپ کو شہر بدر کرنے اور ملک سے نکالنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی گردن میں چادریں ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا گیا، سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی تک ڈالی گئی، آپ کو نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کیا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاذب کہا گیا، آپ کو کذاب کہا گیا، آپ پر اتہامات لگائے گئے۔ ان آزمائشوں کے مقابلے میں آج ہم اس کا عشر عشیر بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی جو لذت محسوس کی تھی، اس کو توحید کے تقاضوں کی بنیاد پر مکمل کیا تھا۔ یہ توحید اگر مکمل نہ ہو تو انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کو تقویٰ اختیار کرنا ہے، وہ یہ سوچے کہ رب کائنات کے ساتھ روئے گڑگڑائے، اس کے آگے لمبے لمبے سجدے کرے، لیکن وہ توحید کی نعمت سے بہرور نہ ہو، توحید کی نعمت سے مالا مال نہ ہو، تو اللہ کی قسم یہ تقویٰ توحید کی تعلیمات کے بغیر
مکمل نہیں کیا جا سکتا تو صحابہ کرام نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی. آل یاسر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا کہ ہم کو ایسے ایسے آزمایا گیا ہے. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی. تو رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے لوگو اگر تم صبر کرو گے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، تو ان لوگوں کی سازشیں، ان کی پلاننگز اور ان کی جو بھی پلاننگ اور حربے ہیں، یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. تو صبر و تحمل اور تقوی یہ ایسے ہتھیار ہیں جو دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. قرآن مجید نے جہاں تقوی کا تذکرہ کیا وہیں صبر و تحمل کا حکم دیا، اور قرآن و سنت کے اندر صبر اور تقوی کے درمیان جو رشتہ واضح کیا گیا ہے، جو تعلق قائم کیا گیا ہے، وہ تعلق بہت گہرا ہے. تو آج ایام تشریق کے پہلے افضل ترین دن میں ہم جو کھڑے ہیں، ہم رب کائنات سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہم کو قربانی کے جانوروں کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا ہنر سکھا دے، ہم کو صبر و تحمل سے کام لینے کا فن سکھا دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تقوی بھی اختیار کریں، صبر و تحمل سے بھی کام لیں. یہ ایام تشریق اور عید الاضحیٰ، عید الفطر جو مسلمانوں کو نعمتوں کی شکل میں دی گئی ہیں، اگر یہ ایام مسجدوں کی ویرانی کے ایام بن جائیں، یہ ایام رب کائنات سے دوری کے ایام بن جائیں، یہ ایام نمازوں سے دوری کے ایام بن جائیں، یہ ایام خوشیوں میں مگن ہو کر کے انسان قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لے، تو معاف فرمائیں گے یہ ایام ہمارے لیے خوشیوں کے نہیں بلکہ غم اور ماتم کرنے کے ایام ہوں گے، کیونکہ ہم اس رب سے دور ہو گئے جس رب نے ایک حقیر پانی کے ذریعے ہم کو پیدا کیا تھا. تو جو قربانیاں ہم نے کل کی تاریخ میں پیش کر دی، ہم رب کائنات سے دعا کریں گے کہ اے رب کریم اگر اخلاص میں کچھ کمی بھی تھی تو ہم کو اس کے باوجود آئندہ اخلاص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. اور جو بقیہ ایام تشریق 3 دن جو باقی ہیں، ان میں اگر ہم میں سے کچھ لوگ قربانی پیش کر رہے ہیں تو رب کائنات ان کو مزید اخلاص کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایام تشریق تقوی اور صبر و تحمل کا یہ پیغام، یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی پیغام ہے. اس پیغام کو لے کر کے آپ ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام عام کریں کہ ایک مسلمان جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، جذبات میں نہیں آتا، جذبات میں آ کر کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ مسلمان رب کائنات کے لیے اگر جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو اس کے بھی آداب اس کو بتائے گئے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کر کے اس کو آسودہ کر دیا جائے. جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے لیے آرام کے سارے وسائل مہیا کیے جائیں کہ وہ تڑپنے نہ پائے. چھری پہلے سے تیز کر لی جائے اور اس کے پہلو پر پیر رکھا جائے تاکہ جلدی سے خون بہ جائے اور روح نکل جائے. یہ سارے کے سارے آداب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذکر فرمائے ہیں، جن کو اختیار کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ آداب اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان بقدر ضرورت اگر گوشت حاصل کرنے اور کھانے کے لیے جانور کو ذبح بھی کرتا ہے تو اس میں جھٹکے سے کام نہیں لیتا، دانتوں سے اس کو زخمی کر کے بلی چڑھانے کا تصور نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ چھری کو تیز کر کے پورے آرام و آسائش کا مکمل خیال کر کے آداب کا کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. اور کوئی یہ کہے کہ ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح کر دیے جائیں، ان کو پکانے کے لیے فضا میں جو آلودگی بنے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو آپ دوسروں کا جائزہ لے لیں
یہ کوئی ایسا دھرم یا دین لا کر کے دکھایا جائے جس دین میں اس انداز کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ دوسرے لوگوں کے یہاں ظلم و جور پر مبنی اس انداز کی روایتیں ہیں، اور مسلمان عدل و انصاف پر چل کر کے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایثار و قربانی کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اس بات کا تذکرہ کر دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں قربانی کا یا جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک مافیا چل پڑا ہے۔ ایک ایک جانور میں 7 حصے لینے کو شریعت اسلامیہ نے مسنون ضرور قرار دیا، لیکن پیسہ کمانے کے لیے ایک جانور میں 7 سے زیادہ حصے بنا دینا یا کم قیمت رکھ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانا اور یہ کہنا کہ ہم نے جانور ذبح کر دیا ہے، یہ ہمارے تقوی اور قربانی کے بنیادی مقصد کے گردن پر چھری چلانے کے مرادف ہے۔ ہمیں اس انداز کے ہر قسم کے کرپشن سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ یہ ایثار و قربانی کے جذبے کا آج کے دور میں ایک بنیادی تقاضا ہے۔ ہم اگر کہیں مجبوری میں چھوٹے جانور سے ہٹ کر کے بڑے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور قانونی دشواریوں کے نتیجے میں کچھ بڑے جانور ہم ذبح کرنے سے مجبور ہیں، تو دوسری جانب بعض فقہا کی رائے کے مطابق نکل کر کے بھینس کی قربانی انجام دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جرائم کے اور کرپشن کے سارے راستے کھول دیے جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ عدل و انصاف سے، ایمانداری سے، سچائی سے کام لے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس انداز سے قربانی کے نام پر کم قیمتوں کے حصے پر، کم قیمتوں کے حصے کی تعین پر کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا مسئلہ جس کا تذکرہ کر دینا یہاں ضروری ہے، ہمارے علماء احناف اس بات کے قائل ہیں، جبکہ اس پر صراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کہ ایک گھر میں اگر 5 آدمی، 6 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی کمانے والے ہیں اور سب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان سب پر مستقل طور سے بڑے جانور میں ایک حصہ لینا یا چھوٹا ایک جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت الضحایا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو اضحیہ تھا، جو قربانی کا جانور تھا، کان الرجل یذبح بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک انسان ایک بکری اپنے گھر اور اپنی جانب سے قربان کیا کرتا تھا، اس وجہ سے گوشت کی کھپت ضائع نہ ہونے پائے، ضرورت سے زیادہ جانوروں کی جان نہ جائے۔ ان چیزوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے ہم کو صحابہ کرام کے طریقے کی جانب رجوع کرنا چاہیے، کہ ایک گھرانے کی جانب سے اس میں کتنے بھی افراد ہوں، اگر ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، چاہے اس میں سے کئی لوگ کماتے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک قربانی یعنی بڑے جانور کا ایک حصہ یا چھوٹا ایک جانور کافی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ زائد ہے، آپ مدارس میں دے دیں، مساجد کو صدقہ کر دیں، غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچا دیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ یہ تصور پیدا کر کے ہم کو قربانی کے معاملات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قربانی کے بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری کو بروئے کار لا کر کے جانوروں کو ذبح کریں۔ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔
انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.